الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم ناظرین، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، عنایات، نوازشات چھما چھم ہم پر برستی رہیں۔ دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ یوں تو پورا رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم کی آزادی کے پروانے کا مہینہ ہے، لیکن پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہا گیا ہے، دوسرے عشرے کو عشرہ بخشش و مغفرت کہا گیا ہے اور تیسرے کو عشرہ جہنم سے آزادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس عشرے میں ہمارے شامل حال رہتی ہیں۔ ہمیں اس مبارک عشرے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی اس مبارک مہینے میں ہر رات مغرب کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان کو ندا دیتی ہیں۔ کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو کیوں نہ ہم اس مبارک عشرے میں کثرت سے اللہ سے بخشش طلب کریں، استغفار کریں، اس سے معافی مانگیں اور اپنی توبہ کو کامل کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے رہیں۔ خاص طور پر جو رات کے اوقات ہیں اس میں مغرب کی نماز، اوابین کے نوافل، تراویح اور پھر تہجد، یہ خاص طور پر ہماری روٹین کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آئیے اس مبارک مہینے میں پورے تصور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اے اللہ میں ہر گناہ سے تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اس ذات سے جو وحدہ لا شریک ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، کائنات کو زندگی عطا فرمانے والی ہے اور کائنات کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے والی ہے۔ استغفار انسان کی زندگی میں بہت سارے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ استغفار کے بے شمار فائدے بزرگوں نے ذکر کیے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا دعا فرمائیے، رزق میں تنگی ہے، دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی بڑھ رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ اس طرح مختلف لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں کثرت سے استغفار کی تلقین فرمائی۔ ایک شخص حاضر خدمت عرض کرنے لگا حضور مسئلے مختلف ہیں، پریشانیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن اس کا نسخہ آپ نے ایک ہی بتایا، صرف استغفار۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، میں نے تو قرآن مجید سے یہ سبق حاصل کر کے بتایا۔ اس نے عرض کیا حضور قرآن مجید میں کہا ہے؟ فرمایا سورہ نوح میں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو اپنے خاص کرم سے نوازتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کی رکی ہوئی بارشوں کو وہ موسلادھار برسائے گا اور تمہاری سوکھی ہوئی کھیتیوں کو اللہ کریم سرسبز و شاداب بنا دے گا۔
لہلہاتے کھیت تمہیں نظر آئیں گے، اور یمددکم باموال و بنینا، اللہ کریم تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، تمہیں مال و دولت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ کریم تمہارے خشک دریاؤں کو، خشک نہروں کو اپنے کرم سے جاری فرما دے گا۔ یعنی ایک استغفار کے کتنے فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو یہ آوازیں دیتی ہے، اور یہ عشرۂ بخشش و مغفرت میں، اس لیے ہمیں اس مبارک عشرے میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ مالک بخشنے والا ہے، ہمیں اپنی بخشش اللہ سے مانگ لینی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ جو باقی فائدے میں نے عرض کیے وہ تو ویسے مل جاتے ہیں، صرف ایک بخشش ہی انسان کو مل جائے تو سبحان اللہ، اس کی دنیا و ما فیہا میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور اگر انسان کو بخشش و مغفرت کے ساتھ ساتھ اور نعمتیں بھی مل جائیں تو سونے پہ سہاگا نہ ہوا۔ تو آئیے میرے ناظرین و سامعین، ہم اس مبارک عشرہ کو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے، اور اس سے اس کی کامل بخشش و مغفرت مانگتے ہوئے گزاریں۔ اللہ کریم ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، جمیع مومنین مومنات کی، تمام اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔